اسی طرح دو احادیث آپ کے سامنے اور بیان کرتا ہوں۔ ایک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو انسان فجر کی نماز کے بعد ان دعاؤں کو 3 دفعہ پڑھ لے، ایک دعا تو یہ ہے اعوذ بکلمات اللہ تامات من شر ما خلق، اور دوسری دعا بسم اللہ الذی، اس کے سٹار میں بسم اللہ کے الفاظ آئے ہیں، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ اچھا، ایک چھوٹی سی بک ملتی ہے جس کا نام ہے حصن المسلم، پاکٹ سائز ہوتی ہے، حصن المسلم، اس کے اندر یہ تمام دعائیں موجود ہیں جو آپ کے سامنے میں نے بیان کی، اور دعائیں بھی چھوٹی چھوٹی سی ہیں۔ اگر آپ ایک ایک لفظ بھی یاد کریں تو 2 سے 3 دن کے اندر ایک دعا آپ کی مکمل ہو جاتی ہے۔ ان دعاؤں کو پڑھ کر دیکھیں، انشاءاللہ آپ کی زندگیوں میں سکون آ جائے گا۔ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ جی نہیں پڑھیں گے تو کیا ہوگا؟ دنیاوی لحاظ سے ہم ہر چیز کو فٹ رکھنا چاہتے ہیں۔ گاڑی آپ نے لے لی ہے، سیٹ نہیں ہوگی تو کیا ہوگا؟ جی کوئی بات نہیں ہے۔ لائٹیں اس کی نہیں چل رہی تو کوئی بات نہیں ہے، بریک نہیں ہے اس کی تو کوئی بات نہیں ہے۔ وہاں پر ہم کہتے ہیں کہ نہیں جی نہیں، گاڑی تو گاڑی ہے، اگر سیٹ نہیں ہوگی تو پھر گاڑی چلانے کا مزہ نہیں ہوگا، بریک نہیں ہوگی تو پھر ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے۔ یعنی کہ وہاں پر ہم ہر چیز کو فٹ رکھنا چاہتے ہیں، مکمل رکھنا چاہتے ہیں، اور جب ہماری بات آتی ہے شریعت کی، اسلام کی رہنمائی کی، تو اس وقت پھر ہم کہتے ہیں کہ اچھا جی نہیں بھی ہوگا تو کیا ہو جائے گا؟ اگر نہیں ہوگا تو پھر ہماری زندگی بھی پریشانیوں میں، مشکلوں میں رہے گی، پھر بھی ہم ڈر اور خوف میں زندگی گزاریں گے۔ ہمارے دلوں کے اندر جو ایک سکون ہونا چاہیے وہ سکون ختم ہو جائے گا۔ کام تو ہمارے ہو جائیں گے، لیکن ہم سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم ثواب سے محروم ہو جائیں گے۔ میں اکثر لوگوں سے کہتا ہوتا ہوں کہ یار اپنی ذات کے لیے، اپنے سکون کے لیے ہم کام کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس میں فائدہ بھی بظاہر ہمارا ہے۔ دیکھیں نا، کپڑے لباس گندے ہو گئے، ہم چینج کر رہے ہیں، کیوں؟ اپنے لیے کر رہے ہیں نا، کہ یار سمیل آئے گی، کپڑے گندے ہو چکے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جب ہم کپڑے اتارتے وقت، کپڑے بدلتے وقت اگر ہم بسم اللہ پڑھ لیں گے تو کیا ہوگا؟ ثواب بھی لکھا جائے گا، شیطان کے شر سے محفوظ بھی فرما دیا جائے گا۔ جب ہم بیت الخلاء جاتے ہیں تو اپنے ہی مقصد کے لیے جاتے ہیں، اپنے آپ کو فریش کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ اللہ معاف کرے جن لوگوں کے یہ پیشاب کا مسئلہ بن جاتا ہے کہ ان کو کتنی تکلیف ہوتی ہے، ان سے پوچھا جائے تو اللہ کا شکر نہیں ہم ادا کرتے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس تکلیف سے محفوظ فرما دیا۔ تو وہاں پر جب ہم دعا کا اہتمام کرتے ہیں تو کیا ہوگا کہ شیطان سے شر سے محفوظ ہو جائیں گے، اللہ ہمارے کھاتے میں ثواب لکھ دیں گے۔ کھانا تو ہم نے کھانا ہی ہے، گھر میں تو ہم نے داخل ہونا ہی ہونا ہے، تو اگر گھر میں داخل ہونے سے پہلے، کھانا کھانے سے پہلے، سواری پر بیٹھنے سے پہلے اگر ہم بسم اللہ پڑھ لیں گے تو اس میں ہمارے لیے برکتیں ہی برکتیں ہیں۔ تو یہ 2 دعائیں جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گارنٹی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گارنٹی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گارنٹی کہ جو شخص ان 2 دعاؤں کو فجر کے بعد اور شام عصر کے بعد پڑھ لیتا ہے، فجر سے لے کر عصر تک اور عصر سے لے کر فجر تک، اللہ تعالیٰ اس کو ہر قسم کے جادو اور شیاطین کے شر سے محفوظ فرما دیں گے۔ آخری حدیث بیان کر دوں، حضرت نسائی کی یہ سنن نسائی کی یہ حدیث ہے، جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ غزوہ احد کے دوران 12 انصاریوں کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الگ رہ گئے۔ اس میں طلحہ بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے۔ مشرکین نے ان کا گھیراؤ کر دیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے ساتھ کون لڑے گا؟ تو طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں۔ تو انہوں نے 11 آدمیوں سے قتال کیا، لڑائی کی۔ لڑائی کرتے کرتے ایک مشرک کی، ایک کافر کی تلوار جو ہے وہ ان کے انگلیوں پہ لگتی ہے اور ان کی انگلیاں کٹ جاتی ہیں۔
اور جس وقت انگلیوں پر لگتی ہے، ہاتھ پہ تلوار لگتی ہے، تو ان کے منہ سے یہ الفاظ نکلتے ہیں سی، جس طرح اکثر ہم بھی تکلیف میں کہہ دیتے ہیں۔ تو جب یہ الفاظ ان کے منہ سے نکلے تو اس موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے صحابی، اگر تو اس تکلیف کے موقع پر بسم اللہ کہتا، اللہ رب العزت عرش سے فرشتوں کو بھیجتے اور وہ فرشتے تجھے آسمان کی طرف اٹھا لیتے اور یہ مشرکین تمہیں دیکھتے۔ اب اندازہ کر لیں کہ کس حد تک کائنات کے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہماری رہنمائی فرما دی کہ کسی بھی قسم کی تکلیف آئے تو اس موقع پر بسم اللہ کو پڑھیں، اللہ تعالیٰ اس تکلیف سے بھی نجات دے دیں گے، راحت مل جائے گی، سکون مل جائے گا، اور نامہ اعمال میں ثواب بھی لکھ دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان دعاؤں کو پڑھنے کی ہمیں توفیق دے اور قرآن و سنت کی روشنی پر ہمیں عمل کرنے والا بنا دے۔ دعاؤں کا سلسلہ انشاءاللہ جاری رہے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔